بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. وبعد، رمضان اور قرآن اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں قرآن مجید کے بعض الفاظ اور انداز بیان پر طعن کرنے والوں کے اجمالی جوابات میں یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا ہی اس کی لغت کے کمال، تعبیر کی وسعت، بلاغت کی چاشنی اور انداز بیان کی خوبصورتی کی انتہا کی اور اس کے بے مثال ہونے کا ہر اعتراض کرنے والے کے لیے کافی جواب ہے. آج کی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں اور عربی زبان کی اہمیت، تعبیر کی وسعت اور اس پاک کتاب کی عظمت کی بعض مثالیں بیان کرتے ہیں. پہلے عربی لغت کی خوبصورتی اور تعبیر کی وسعت، بلاغت کی چاشنی اور انداز بیان کے کمال کی ایک عام مثال ملاحظہ فرمائیں. عربی زبان کی ایک عام مثال دیکھیں. اکل محمد التفاحۃ، یہ جملہ فعلیہ ہے. فعل اکل ہے، فاعل محمد ہے اور مفعول التفاحۃ. اس جملے کو انہی الفاظ سے اردو یا انگلش یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے دیکھیں. کتنے جملے ممکن ہیں؟ اردو میں دیکھیں کیا ترجمہ کریں گے. اکل محمد التفاحۃ، محمد نے سیب کھایا. اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ممکن ہے؟ بشرطے کہ الفاظ یہی رہیں گے، فعل فاعل مفعول یہی رہے گا. آگے پیچھے کر کے دیکھیں اردو میں کوئی اور ممکن ہے؟ سبحان اللہ. انگلش میں دیکھیں. اکل محمد التفاحۃ، محمد ایٹ دا ایپل. اس کے علاوہ ممکن کوئی ہے؟ ممکن نہیں ہے. اگر آپ ایپل کو آگے کرتے ہیں تو آپ کا جو ٹینس ہے وہ چینج ہو جائے گا، تو آپ بہت مشکل ہے. آئیے عربی میں دیکھتے ہیں یا کسی اور زبان میں بھی دیکھ لیں. آپ اگر دو سے زیادہ کر کے دیکھیں تو بڑی بات ہے. آئیے عربی میں دیکھتے ہیں انہی الفاظوں سے اس عام معنی کے مطابق کتنے جملے بنا سکتے ہیں. یہ جملہ تقریباً 6 سے زیادہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، جبکہ اصل معنی برقرار رہے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہر جملے کی دلالت اور معنی کی باریکی الگ الگ ہوگی. اور یہ صرف عربی لغت میں ہی ممکن ہے، کسی اور لغت میں اس کا امکان نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تعبیر کی وسعت اور بہترین انداز بیان کے ساتھ معنی کی باریک بینی کا کمال. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 6 طریقے کیا ہیں اور ان کے معنی کی باریک بینی اور دلالت میں کیا فرق ہے. پہلے یہ 6 جملے بیان کرتے ہیں، پھر ان کی دلالت پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جملہ نمبر 1، اکل محمد التفاحۃ. یہ واضح ہے. دوسرا جملہ، محمد اکل التفاحۃ، فاعل پہلے آ گیا. تیسرا جملہ، التفاحۃ اکل محمد، مفعول پہلے آ گیا. چوتھے نمبر پہ، اکل التفاحۃ محمد، مفعول فاعل سے پہلے آ گیا. پانچواں جملہ، محمد التفاحۃ اکل، یہاں پر مفعول جو ہے وہ فعل سے پہلے آ گیا. چھٹا جملہ جو ہے التفاحۃ محمد اکل، یہاں پر مفعول جو ہے وہ فعل و فاعل دونوں سے آگے آ گیا ہے. ان سب جملوں کا عام معنی ایک ہی ہے کہ محمد نے سیب کھایا، یہی عام معنی ہے، لیکن سب کی دلالت میں فرق ہے. کیونکہ کوئی بھی خبر دینے والا سب سے پہلے عام خبر دیتا ہے اور اپنی طرف سے پیغام پہنچا دیتا ہے اور سننے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مانتا ہے یا نہیں. لیکن اگر خبر دینے والا سننے والے کا خاص خیال رکھتا ہے اور ان پر شفقت کرتا ہے تاکہ ہر اعتبار سے انہیں اس خبر کی تصدیق پر آمادہ کیا جا سکے، تو پھر وہ صرف ایک جملے سے عام خبر نہیں دیتا، بلکہ سننے والوں کی عقل، سمجھ، سوجھ بوجھ، سوچ، خیالات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین انداز مختلف طریقوں سے اسی خبر کو بار بار بیان کرتا ہے، تاکہ سننے والوں میں سے کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ وہ یہ خبر جانتا ہی نہیں ہے یا اسے سمجھنے میں کوئی مشکل یا دقت پیش آئی ہے. اسی مثال کو دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ خبر اردو یا انگلش میں ہوتی تو صرف ایک مرتبہ بیان ہوتی اور شاید سننے والوں میں سے کسی کے اعتراض کا جواز بھی ممکن نہ ہوتا، اور سننے والوں میں سے کسی کے اعتراض کا جواز بھی ممکن ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ سنی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آیا ہو. لیکن اگر یہ خبر عربی زبان میں ان تمام 6 مختلف انداز بیان سے کی جائے تو کیا سننے والے کے کسی اعتراض کی کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں اور اس مختلف انداز بیان پر غور کرتے ہیں اور دلالت پر دیکھتے ہیں دلالت میں کیا فرق ہے. نمبر 1، جو پہلا جملہ ہے، اکل محمد التفاحۃ، عام خبر ہے تاکہ ہر سننے والا شخص اس خبر کو جان لے کہ محمد نے
सेब खाया है। अच्छा, दूसरा जुमला जो है मुहम्मद अकल तुफ़ाहत, जो फ़ाइल को खुसूसी तौर पर जानना चाहता है या उसे नहीं जानता या उसे शक है, या जो उसे फ़ाइल या फ़िल पर शक है या दोनों में से एक को नहीं जानते या दूसरे पर शक है, तो जुमला कैसे होना चाहिए? वही जुमला मुहम्मद अकल तुफ़ाहत, यहाँ पर फ़ाइल को पहले मुक़द्दम किया गया है। सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल देखिए, तीसरा जुमला अत्तुफ़ाहत अकल मुहम्मद, जो मफ़ऊल को खुसूसी तौर पर जानना चाहता है या उसे शक है या मफ़ऊल को नहीं जानता और फ़िल पर शक है, तो उसके जुमला कैसे होगा? अत्तुफ़ाहत अकल मुहम्मद, जो नहीं जानता पहले है, जिस पे शक है वो दूसरे नंबर पे है, और जो जानता है वो तीसरे नंबर पे है। यानी वो फ़ाइल तो जानता है, मफ़ऊल को नहीं जानता है, और फ़िल पर शक है कि खाया है या देखा है या ख़रीदा है, पता नहीं, शक है, तो अकला है। अच्छा, वो सेब था या माल्टा था जो खाया है, या पता नहीं खाया क्या है, शक नहीं, यहाँ पर पता नहीं खाया क्या है, इल्मी नहीं है, तो अत्तुफ़ाहत अकल मुहम्मद। अच्छा, चौथी मिसाल देखिए, अकल तुफ़ाहत मुहम्मद, यहाँ पर फ़िल को नहीं जानता, सुनने वाला फ़िल को नहीं जानता और मफ़ऊल पर शक है। फ़ाइल जानता है कि मोहम्मद ने, लेकिन पता नहीं खाया क्या है, शक यह है कि सेब खाया होगा। सुभान अल्लाह। तो आप कहेंगे अकल अत्तुफ़ाहत मुहम्मद, के फ़िल जो नहीं जानता था वो मुक़द्दम है, और जिस पर शक दूसरे नंबर पे है, और जो जिस चीज़ को जानता है फ़ाइल को तीसरे नंबर पे है। पाँचवीं मिसाल को देखिए, मुहम्मद अत्तुफ़ाहत अकल, फ़ाइल को नहीं जानता और मफ़ऊल पर शक है। इसे फ़ाइल को मुक़द्दम किया गया, मफ़ऊल दूसरे नंबर पर, सिर्फ फ़िल जानता कि खाया है, लेकिन क्या खाया शक है, किसने खाया पता नहीं है। सुभान अल्लाह। छठी मिसाल अत्तुफ़ाहत मुहम्मद अकल, यहाँ पर सुनने वाला मफ़ऊल को नहीं जानता और फ़ाइल पर उसे शक है। यानी इस एक ख़बर को कि मोहम्मद ने सेब खाया ऐसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया गया या किया जा सकता है कि सुनने वाले के पास तस्दीक करने के सिवा कोई रास्ता न छोड़ा और उसके पास न मानने का कोई उज़्र बाकी न रहा। सुभान अल्लाह। इस मिसाल में सिर्फ फ़ाइल, फ़िल, फ़ाइल और मफ़ऊल है। अगर दो मफ़ऊल होते तो अंदाज़ा बयान कैसे होता? एक और मिसाल बयान करता हूँ मैं। अअता मुहम्मदुन खालिदन किताबन, इस जुमले में अअता फ़िल है, फ़िल मादी है, मुहम्मदुन फ़ाइल है, खालिदन मफ़ऊल अव्वल है, किताब मफ़ऊल थानी है। ये जुमला जानते हैं कि कितने तरीक़ों से बयान किया जा सकता है? अंदाज़ा लगाएं। ये जुमला 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, जबकि असल मायना बरकरार रहेगा कि मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी, और इस मायने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर जुमले की दिलालत और मायने की बारीक बीनी अलग अलग होगी। मेरे भाइयों, ये सिर्फ अरबी लुग़त में ही मुमकिन है, किसी और लुग़त में इसका इम्कान हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं कि ताबीर की वसअत और अंदाज़ बयान की खूबसूरती इस मिसाल में कैसे नुमाया है। मैं ये 20 पूरे देखें कि किस तरह से जुमले बन सकते हैं। मैं जल्दी से बताऊंगा, आप बेशक लिख लेना रिकॉर्डिंग से ताकि आसान हो जाए। पहला जुमला अअता मुहम्मदुन खालिदन किताबन, ये ख़बर है। अच्छा, दूसरा मुहम्मदुन अअता खालिदन किताबन। तीसरा खालिदन अअता मुहम्मदुन किताबन। देखिए यहाँ पे फ़ाइल एक ही है, मुहम्मदुन हमेशा फ़ाइल है। मैं जिसे आगे पीछे कर रहा हूँ उसके अराब वही रहेगा, शर्त यह है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे खालिदन अअता मुहम्मदुन किताबन, किताबन अअता मुहम्मदुन खालिदन। चौथे पाँचवें नंबर पे किताबन खालिदन अअता मुहम्मदुन। नंबर 6 किताबन खालिदन मुहम्मदुन अअता। नंबर 7 किताबन मुहम्मदुन खालिदन अअता। नंबर 8 मुहम्मदुन खालिदन अअता किताबन। नंबर 9 मुहम्मदुन खालिदन किताबन अअता। नंबर 10 खालिदन अअता किताबन मुहम्मदुन। नंबर 11 खालिदन किताबन अअता मुहम्मदुन। नंबर 12 खालिदन मुहम्मदुन अअता किताबन। नंबर 13 खालिदन मुहम्मदुन किताबन अअता। नंबर 14 खालिदन अअता किताबन मुहम्मदुन। नंबर 15 किताबन अअता खालिदन मुहम्मदुन। नंबर 16 अअता खालिदन मुहम्मदुन किताबन। नंबर 17 अअता खालिदन किताबन मुहम्मदुन। नंबर 18 अअता किताबन मुहम्मदुन खालिदन। नंबर 19 अअता किताबन खालिदन मुहम्मदुन। नंबर 20 मुहम्मदुन किताबन अअता खालिदन। सुभान अल्लाह। इन सब जुमलों की दिलालत और मायने की बारीक
باریکی الگ الگ ہے. جیسے پہلی مثال میں بیان کر چکا ہوں. اس مثال میں بھی سننے والے کے ہر ممکن اشکال اور ابہام کو دور کر دیا ہے. اگر ان میں سے وہ کوئی چیز نہیں جانتا، اگر ان میں سے سننے والا کوئی چیز نہیں جانتا، یا اسے شک ہے، یا بعض کو جانتا ہے اور بعض میں شک ہے، یا سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو اسے بھی دور کر دیا گیا ہے. حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ان جملوں پر غور کریں اور ان کی دلالت خود جاننے کی کوشش کریں. میں صرف پہلے جملے کی دلالت بتا دیتا ہوں، باقی خود آپ پہلی مثال کو دیکھ کر جاننے کی کوشش کریں کہ سننے والا کہ کیا احتمالات ہیں، کیا نہیں جانتا، کس چیز پہ شک ہے. یہاں پہ 2 مفعول یاد رکھیں، ایک مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس تسلسل دیکھ کر کبھی فعل کو نہیں جانتا اور فاعل پہ شک ہے، اور مفعول اول پر شک ہے، یا مفعول ثانی پہ شک ہے، یا تینوں پہ شک ہے، یا دونوں پہ شک ہے، یا ایک نہیں جانتا، یا دونوں نہیں جانتے، یا 3 نہیں جانتا. تو آپ اس طریقے سے دیکھیں. میں صرف پہلی مثال جو ہے اعطى محمد خالدا کتابا، اس کی دلالت بتا دیتا ہوں. اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا. آپ نے پہلی مرتبہ اسے خبر دی ہے. یعنی یہ جملہ تب بیان کیا جاتا ہے جب کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی نئی خبر دیتا ہے اور مخاطب کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس خبر کے بعد اسے علم ہو جاتا ہے. اور یہ سب باقی جو 20 پورے نہ کریں، اور جو پہلے 10 سے وہ کریں، کیونکہ جو اگلے 10 میں کچھ یعنی دلالت تھوڑے سے فرق ہے دلالت میں. آپ اگر پہلے 10 بھی کر لیں تو دلالت آپ کی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور یہ سب تاکید کے علاوہ، یعنی جتنے بھی میں نے یہ مثالیں دی ہیں، اور یہ سب تاکید کے علاوہ ہے. اگر اس خبر کی تاکید کی جائے تو پیغام کیسے ہوگا، اور اگر مزید تاکید کی جائے اور قسم کھائی جائے تب کیا ہوگا، اور اگر اس کے بعد کون اسے رد کر سکے گا سوائے ہٹ درم قسم کے لوگوں کے. عربی میں جملہ فعلیہ کی تاکید کے لیے قد، لام تاکید یا توکید بھی کہتے ہیں، اور واو القسم، یہ 3 الگ مؤکدات ہیں جو کہتے ہیں. ولقد کہتے ہیں، یعنی واللہ لقد، یعنی اللہ کی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم بے شک یقیناً یہ خبر سچی ہے جو دی جا رہی ہے. ابھی جو خبریں ابھی دی ہیں میں نے 6 مختلف طریقے پہلی مثال کے اور 20 دوسری کے، یہ تاکید کے بغیر ہے کیونکہ جملہ فعلیہ ہے. اگر یہاں پر تاکید کی جاتی قسم سے، یا لام سے، یا قد سے، یا تینوں سے، سبحان اللہ، تو پھر کیا کہنا اس خبر کے، اور سننے والے پر کیا اس کا اثر ہوگا، اور کون اس کو انکار کر سکے گا. اچھا، یہ ایک طرف. دوسری طرف، اور اگر خبر دینے والا بہت ہی سچا انسان ہو تو خبر کتنا مضبوط ہوگی، اور اگر خبر دینے والا صادق اور امین ہو تب کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہم بات کر رہے ہیں عربی لغت کے کمال، تعبیر کی وسعت، بلاغت کی چاشنی، انداز بیان کی خوبصورتی کی انتہا کی. اگر عام عربی زبان بولنے والے کوئی عام خبر دیتے ہیں، عام شخص کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور کریں، اگر ان تمام خوبیوں کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے والے ہوں تو خبر کے سچ ہونے کی قوت کیسے ہوگی. اور اگر خبر دینے والا رب ذوالجلال جل شانہ ہو تو خبر کا کیا کہنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات کی اہمیت، حقیقت اور انداز بیان کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں، اور اسی لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت مختلف آیات کریمہ میں بیان کی گئی ہے. میں صرف 2 یہاں پر صورتوں کا ذکر کرتا ہوں مثال کے طور پہ، باقی آپ خود دیکھ سکتے ہیں غور و فکر کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2. عربی زبان میں نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون. آیات الکتاب المبین فرمائے. مبین کیسی ہے اس کتاب کی آیات؟ کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. سورۃ فصلت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. سورۃ فصلت آیت نمبر 1 تا 3. سبحان اللہ. اس میں بھی دیکھیں، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اللہ کی وسیع رحمت میں سے تمام کائنات کے لیے، اور خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے جو خصوصی رحمت میں سے یہ بھی رحمت ہے کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے، لقوم یعلمون. وہاں پہ فرمایا سورۃ یوسف لقوم لعلکم تعقلون، تاکہ تم
عقل والے اور سمجھ والے ہوں اور اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. اگر تمہارے پاس عقل ہے سمجھنے کے لیے. اور ان آیات میں سورۃ فصلت کی آیات میں لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں, اس لغت کی قدر کو جانتے ہیں, اس کی قیمت کو جانتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی انداز بیان کو جانتے ہیں, اس کی چاشنی کو سمجھتے ہیں اور اس کے مختلف طریقے انداز بیان کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. اور بھی کئی آیات میں اس حقیقت کو بھی بہت پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں سے بعض اہم پیغامات کا مختصر بیان ملاحظہ فرمائے. میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں, باقی کیونکہ وقت کم ہے, باقی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں غور و فکر کر کے. اور ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت, مدد اور اعانت کا پیغام. یہ پیغام ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی نصرت فرماتے اور مدد و اعانت کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مختصر میں چند آیتوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس پیارے انداز میں اس پیغام کو بیان کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورۃ محمد آیت نمبر 7. یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا ذکر ہے اور پھر شرط کے ساتھ کہ اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور اعانت کی نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دوسری آیت میں مزید تاکید کے ساتھ فرمایا. پہلی آیت میں جملہ شرطی ہے, دوسری آیت میں دیکھیں ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. سورۃ غافر آیت نمبر 51. اس آیت کریمہ میں ان تاکید کے ساتھ اور لام بھی تاکید کے لیے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصرت کرے گا اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی اور روز محشر میں بھی. تیسری آیت میں دیکھیں انتہائی پیارے انداز میں اس مسئلے کا مکمل حل اور وعدے سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الروم آیت نمبر 47. یہاں پہ جملہ کیا ہے؟ 3 مؤکدات. وَلَقَدْ, واللہ لقد, جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں, بات ختم ہو گئی ہے. 3 مؤکدات ہیں. یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے وہ بھی اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے اور آیات بینات ان کے سامنے رکھ دیے. لیکن جن قوم سے انکار کیا ہے اور ہر درمی کا شکار ہوتے ہوئے دشمنی بولی اپنے رسول کے خلاف, تو اللہ تعالیٰ فانتقمنا من الذین اجرموا, مجرموں سے ہم نے انتقام لیا. اور خوشخبری کے اہل ایمان کے لیے جو شاہد ہے یہاں پہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھیں ذرا انداز بیان خوبصورتی دیکھیں. اصل جملہ کیا ہے پتہ ہے؟ نصر المؤمنین حق علینا. اصل جملہ یہ ہے, سمجھیں ذرا. نصر المؤمنین حق علینا. نصر مبتدا ہے, مضاف, مؤمنین مضاف الیہ, حق خبر ہے اور علینا جار و مجرور ہے. اصل بات یہ ہے کہ مومن کی نصرت ان پر حق ہے. اچھا, پھر آپ جانتے ہیں کہ کانا و اخواتها جب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر تو ہمیشہ کا معنی دیتے ہیں. کانا نصر المؤمنین حقا علینا, کیونکہ حقا جو ہے وہ خبر کانا ہو گیا تو منصوب ہو گیا. کانا نصر المؤمنین حقا علینا, جملہ یوں ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ 2 جملے بیان نہیں کیے. اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے مزید تخصیص کے لیے. اور انتہائی خوبصورت انداز بیان میں یہ حقیقت ثابت ہو گئی ہے. اور وَلَقَدْ سے تاکید 3 مرتبہ کی گئی ہے قسم کے ساتھ کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کی نصرت کرتا ہے اور وہ نصرت حاصل کر کے رہتے ہیں اپنے دشمنوں پر اور ہمیشہ عزت پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے اہل ایمان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبتیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, دشمن کا غلبہ بھی سامنے نظر آئے گا, کوئی جادو کر رہا ہے, کوئی دھمکیاں دے رہا ہے, کوئی مار پیٹ کی بات کر رہا ہے, کوئی کچھ بھی ہو جائے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کوئی
اہل ایمان کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے. شیطان کو میں دوڑتے وقت طور پہ پریشانی ہو بھی سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے وعدہ سامنے آتا ہے تو پھر معاملہ بھی تمام ہو جاتا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کتنے پیارے انداز میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اچھا، اور سورۃ النصر میں قطعی طور پر نصرت ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اور نصرت کے پیغام کی تکمیل ہوئی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ النصر میں بات ختم ہو گئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر مکمل نصرت سے نوازا، اور اس کے بعد پھر دین اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہوا. یہ صرف ایک مثال کا مختصر بیان ہے. باقی واجب کے طور پر اگلے رمضان تک پورا 1 سال ہے. اس واجب کو مکمل کرنے کے لیے مختلف پیغامات ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں یعنی پہلے صفحے سے آخر صفحے تک سارے کے سارے مختلف پیغامات ہیں. توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام، ارکان ایمان، ارکان اسلام، ایمان، احسان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی وغیرہ مختلف قسم کے پیغامات ہیں. پورا سال ہے. آپ دیکھیں، ان آیات کو جمع کریں اور دیکھیں کس خوبصورت انداز بیان سے اللہ تعالیٰ نے ان پیغامات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز میں قرآن مجید میں بھی اور اب صحیح احادیث اور اپنی سیرت میں ان پیغامات کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور دیکھیں کس طریقے سے دین اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے. قرآن مجید کی اس تعبیر کی وسعت، بلاغت کی چاشن و انداز بیان کی خوبصورتی کی انتہا کی اور آسانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ القمر آیت نمبر 22 میں 3 مرتبہ تاکید کرتے ہوئے واو قسم، لام تاکید اور قد فرمایا قسم ہے اللہ کی، یقیناً ہم نے قرآن کے لفظ اور معنی دونوں کو بہت ہی آسان کر دیا ہے. لفظ کی تلاوت اور حفظ کو آسان کر دیا ہے اور معنی کو سمجھنے اور غور فکر کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ. ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس ہے کوئی اس آسانی سے فائدہ اٹھانے والا. کھلا پیغام ہے رب کریم کی طرف سے کہ اس پاک کلام سے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ قرآن کے نور اور اسلام سے پہلے عربی لغت کے اصول اور قاعدے عرب قبیلوں کے دانشور یا شاعروں اور ان کی شعر و شاعری سے لیے جاتے تھے، اور وہ بہت ہی قوی مرجع اور ریفرنس سمجھے جاتے تھے، اور ابھی بھی ان کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد عربی لغت کی بلاغت اور فصاحت کا سب سے بڑا مرجع قرآن مجید ہے، اور اس کی گواہی بے دین یا غیر مسلم عربی لغت کے ماہرین نے بھی دی ہے. دین اسلام سے دشمنی کے باوجود بھی ان کو قرآن مجید کی اس عظمت کے سامنے اپنے سر جھکانے ہی پڑے اور اسے عربی لغت کا سب سے بڑا مرجع تسلیم کرنا ہی پڑا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے واللہ اعلی و اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید السنت منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وبا فتنے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.